دادا جان کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، میں کچھ دن تم سے مل نہیں سکتی اور شاید فون پہ بھی بات نہ کر سکوں، اس لیے مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا، پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مرتضیٰ صاحب کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں اب واپس جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں پھر آؤں گا آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی یہیں رکو۔ میرا ہاتھ انہوں نے تھام لیا، پھر مہک سے کہنے لگے ادھر آؤ۔ وہ بھی اٹھ کے اپنے دادا کے فولڈنگ بیڈ کے دوسری جانب آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے مہک اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دادا کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگے تم چاہتی ہو میں تم سے ناراض نہ رہوں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میں تمہارے لیے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ نافہمی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی دادا جی آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ انہوں نے مہک کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ایک کرنٹ تھا جو بیک وقت ہم دونوں کو لگا تھا۔ ہم دونوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ ابھی بھی مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ میں تھے۔ کہنے لگے عزیز سے نکاح کر لو۔ وہ تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دادا کے ہاتھ سے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جی؟ میں اس سے یہ تو ہمارے آفس کا عام سا امپلائی ہے، ہمارے سٹینڈرڈ کا بھی نہیں ہے، ہماری اور اس کی کلاس میں بہت فرق ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں البتہ چپ تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم انکار نہیں کرو گی،